غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تکلیف محسوس ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے آپ کو یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھوں کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دیں تو احسان کون کرے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ اگر تمہیں دوسروں کو گرانے میں اپنی جیت محسوس ہونے لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ مانگتے رہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہی انسان اکیلا رہ جاتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی جو ہنس کر گلے لگا لے اس عظیم ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ ماں تیرے جیسا کوئی نہیں۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہیں۔ کہاں سے لاؤں اپنے جیسا بد کردار، یہاں تو سب فرشتے بنے پھرتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سرد درد زیادہ ہیں۔ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ لگتا ہے اس دنیا میں اپنا کون ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں مرد کا دماغ ہے۔ حالات ایک دن سدھر جائیں گے پر کافی لوگ دل سے اتر جائیں گے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ دنیا صرف ان کے حال پوچھتی ہے جن کے حالات اچھے ہوں۔ لوگ بھی کمال کرتے ہیں، دوست بول کر استعمال کرتے ہیں۔
زندگی میں سب لوگ رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبب بن کر بھی آتے ہیں۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ محبت یا عزت، کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ انسان نے جھوٹ بولنا تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتیں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت، دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی۔ کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ۔ در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے دل نہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ عاجزی اختیار کرو اور شہرت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ شہرت کی چمک دمک میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ نہیں چاہیے کوئی تم سے بہتر مجھے، تمہارے ساتھ ہی سکون ملتا ہے۔ محبت میں ایماندار ہو، کیونکہ ایمانداری ہی محبت کی بنیاد ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ماں کے یہ 3 دکھ ہمیشہ لڑکی کو ماں بننے کے بعد پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سب سے بڑا دکھ جو وہ اپنے دل میں لیے پھرتی ہے اور وہ زمانے بھر کی باتیں سنتی ہے، خاص طور پر اپنے سسرال والوں سے، کہ شادی کو سال سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک ہمارے خاندان کا وارث پیدا نہیں کر سکی۔ شروع میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ باتیں اسے ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔
نمبر 2، دوسرا ماں کا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹی پیدا کر دے تو سسرال والوں سے اسے تب بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ ماں کی پہلی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، ماں دونوں سے ہی برابر کا پیار کرتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ بیٹوں کی خواہش کیوں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بیٹیاں ہی بنتی ہیں۔ نمبر 3، ماں کا تیسرا اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے وہ ایسے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے بچوں کی خاطر وہ خود کو اس گندے سڑے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اور پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، تب ماں کا دل بہت دکھتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ عظیم